قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا الغنا غنا النفس حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے. پہلی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين. ایک حدیث میں یہ لا يلدغ المؤمن کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. مومن مسلمان آدمی کو جب ایک جگہ سے کوئی نقصان ہو دوبارہ وہ کام نہیں کرتا کہ دوبارہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے مجھے نقصان ہوتا ہے، دوبارہ اس کے اوپر اعتبار بھی نہیں کرتا، دوبارہ اس طرف جاتا ہی نہیں. یہاں سے ایک بات سمجھیں کہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے باپ دادے کا دشمن ہے. جب اس نے ہمارے باپ دادے کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی تو ہماری بھی نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے خود فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. جو تمہارے باپ دادے کا دشمن ہے وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ایک سوراخ سے مسلمان یا کوئی آدمی بھی اس کو نقصان ہو جائے ایک جگہ سے یا ایک کام سے تو دوبارہ وہ کام نہیں کرتا. جب ہمیں بھی بار بار شریعت کے خلاف کام کرنے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کرنے سے نقصان ہو رہے ہیں تو ہم بار بار پھر اسی کام پر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں بھی وہ کام چھوڑنے چاہیے. اسی لیے تو تبلیغی حضرات کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. محمد رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. کلمے کا مطلب یہی ہے. ہمارا جب یقین ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ کامیابی نبی علیہ السلام کے طریقے میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریقے میں کامیابی ہے ہی نہیں. بس سکون، چین، خوشی، دل کا اطمینان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. بس سکون، خوشی، چین، راحت نبی کے طریقے سے ہٹ کر بزرگ ہوا اور کسی طریقے میں نہیں. یہ تو ہمارا پکا یقین ہے. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جائے. دوسری حدیث پڑھی ہے، فرمایا الغنا غنا النفس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی غنا یعنی حقیقی مالدار وہ آدمی ہے جو دل کا سخی ہو. حقیقی غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہو، دل کا سخی ہو. مال دولت بہت ہو لیکن بخیل ہو تو اس کو مالدار نہیں کہا جائے گا. جو بخیل ہے، سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، نہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے نہ بچوں پر خرچ کرتا ہے. حقیقی مالدار وہی ہے جو دل کا مالدار ہو، دل کا غنی ہو، دل کا فراخ ہو، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہو، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرتا ہو. وہ اصل میں حقیقی مالدار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاکے لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہاں جی، لیکن جب کوئی مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ایک کھجور بھی گھر میں ہوتی تو سکون سے سوتے نہیں تھے جب تک اس کو لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے تھے. حقیقی مالداری تو یہ ہے، حقیقی سخاوت یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حاتم طئی جو ہے نا بڑا سخی تھا. آپ نے نام سنا ہے نا حاتم طئی، وہ بہت بڑا سخی گزرا ہے. لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں. حاتم طئی بڑا سخی آدمی تھا، بڑا خرچ کرتا تھا لوگوں کے اوپر. کہتے ہیں کہ حاتم طئی ٹھیک ہے بڑا سخی تھا، لیکن میرے نبی سے بڑا سخی کائنات میں کوئی نہیں آیا. اس دنیا کے اندر
میرے نبی سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک آدمی نے کہا کہ اچھا تم کہتے ہو ہمارا نبی بڑا سخی ہے، ہم کہتے ہیں حاتم طئی بڑا سخی تھا۔ حاتم طئی کے پاس ایک آدمی آیا، حاتم طئی نے ایک مکان بنایا ہوا تھا، اس نے ہر طرف سے ایک دروازہ رکھا ہوا تھا، مکان کو نا ہر طرف سے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ہر طرف سے دروازہ۔ تو حاتم طئی کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے مانگا کچھ، اللہ کے لیے مجھے دے دو، حاتم طئی نے دے دیا۔ پھر وہ چلا گیا دوسرے دروازے سے آ گیا، کہنے لگا حاتم مجھے اور دے دو، ضرورت ہے، اس نے پھر دے دیا۔ پھر وہ آدمی دوسری طرف سے آ گیا تو اس کو پھر ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاتم طئی نے دیا، وہ چلا گیا، پھر دوسرے دروازے سے آ گیا، پھر اس نے دے دیا۔ کہنا دیکھو حاتم طئی اتنا سخی تھا، جانتا بھی تھا کہ یہی ابھی مجھ سے لے کر گیا ہے، لیکن وہ پھر آ رہا ہے ادھر، پھر مانگنے کے لیے آ رہا ہے، پھر سخی دے دیتا ہے اس کو، جانتا بھی ابھی اس کو میں نے دیا ہے۔ اتنا بڑا سخی تھا، وہ آدمی بار بار آتا ہے، حاتم طئی پھر بھی اس کو دیتا ہے، اتنا بڑا سخی تھا۔ اس نے کہا اگر تمہارا نبی اتنا بڑا سخی تھا پھر اس کی کوئی مثال بتلاؤ۔ تو کسی عالم نے فرمایا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تو نے میری اتنا خدمت کی ہے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے راضی ہو گیا، سل ما شئتا، آج جو چیز مجھ سے مانگتا ہے تو مانگ لے، میں محمد کریم اللہ سے دیکھ کر تجھے دیتا ہوں، آج مانگو جو چیز مانگنی۔ تو اس نے جب مانگا نا تو کہنے لگا اللہ کے رسول بس میں اور کوئی چیز نہیں مانگتا، آپ کے ساتھ اکٹھے جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور مانگو، اس نے کہا مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس مجھے یہی کافی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو حاتم طئی بڑا سخی تھا، وہ آدمی ایک دروازے سے آیا اس نے دیا، پھر وہ دوسرے سے آیا اس نے پھر دیا، پھر تیسرے سے آیا اس نے دیا، چوتھے سے آیا اس نے پھر دیا، معلوم ہوا ایک دفعہ جو اس نے اس کو دیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اسی لیے تو دوسرے دروازے سے آیا نا وہ۔ لیکن میرے نبی کے پاس جب صحابی آیا، میرے نبی نے ایک ہی دفعہ میں اتنا کچھ دے دیا، اس نے کہا مجھے اور ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرا نبی بھی سخی تھا۔ وہ ایک آدمی جو آیا نہ تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں، اس نے پیشاب کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہو۔ جب وہ آیا آپ نے پیار سے اس کو سمجھایا، وہ چلا گیا، پھر آیا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کہنے لگا تنگ دست ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 بکریاں دے دی اس کو، بڑا خوش ہوا، جا کر لے 300 آدمیوں کو لے کر آ گیا۔ وہ لوگ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، آؤ آج میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر آیا ہوں، اتنا بڑا سخی ہے، ایسا سخی میں نے کائنات میں کوئی نہیں دیکھا۔ 300 آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، میرا نبی ایسا سخی تھا۔ تو فرمایا کہ حقیقی مالدار وہ ہے جو دل کا مالدار ہو، دل کا غنی ہو۔ اگر دل میں کنجوس ہے، بالکل بخیل بنا ہوا ہے، سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتا، یہ حقیقت میں مالدار نہیں ہے، یہ بخیل ہے، کنجوس ہے، یہ مال اس کے لیے سکون نہیں بلکہ الٹا اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ تمہاری دولت، پیسے، ساری چیزیں قیامت کے دن نا اللہ پاک جو اکٹھے کر کے رکھ رہے ہو، نہ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، نہ بچوں پر خرچ کرتے ہو، قیامت کے دن فرمایا اللہ پاک ان کو آگ میں، جہنم کی آگ میں گرم کر کے تمہاری پیشانی کو داغے گا، تمہارے پہلو کو داغے گا، تمہارے پیٹھ کو داغے گا، پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جس کو تم جمع کرتے ہو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو عذاب جو تم خزانہ جمع کرتے تھے، تمہارے لیے عذاب کا ذریعہ بنایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز آتی پہلے فرماتے یتیموں جی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں غالباً آتا ہے، گھر میں ایک دفعہ سالن پکا گوشت، تو حضرت نے فرمایا پہلے جاؤ فلاں یتیم کو دے کر،
تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کھا لیں پھر ادھر بھی دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے اس کو دے کر۔ میں نے کہا حضرت قسمت سے گھر میں گوشت پکا ہے، آپ کھا لیں۔ حضرت نے فرمایا میرا کھایا ہوا تو مٹی میں مل جائے گا، اس غریب کا کھایا ہوا اللہ کے عرش پر چلا جائے گا۔ جی غریب کا کھایا ہوا اللہ کے عرش پر چلا جائے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے پہلے اس غریب کو کھلاؤ۔ حقیقت میں مالدار کون ہے؟ جو دل کا مالدار ہو، دل کا غنی ہو۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں بخل کنجوسی والے مرض سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، ایک ایک روپیہ جو آپ خرچ کرتے ہیں اس پر 700 نیکی ملتی ہے۔ 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ جو اب آپ کپڑے دھو کے نماز کے لیے پہن کر آتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ہے، اجر ملتا ہے۔ یہ ایسے تھوڑی ہے بس آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بس فارغ ہیں۔ ایک ایک روپیہ جو آپ کا خرچ ہوتا ہے نا نماز کے لیے، پانی یعنی موٹر چلاتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، یہ ہر چیز کے اوپر اللہ پاک ثواب کو بڑھا چڑھا کر، یہ تو عام الفاظ ہیں نا قرآن پاک میں کہ ایک نیکی کرو تو 10 کے برابر اجر، لیکن فرمایا جو اللہ کے راستے میں ہو نیکی، جو نیکی آپ مسجد سے گھر سے آئے ہیں نا ادھر مسجد میں، حدیث پاک میں آتا ہے یہ ایسے ہے جیسے کوئی احرام باندھ کے اللہ کے راستے میں حج کرنے کے لیے جا رہا، آپ اور وہاں سے نیت کر کے آتے ہیں کہ یار وہاں جائیں گے درس حدیث ہوگا ہم سنیں گے، تو یہ جو فرمایا علم کی نیت سے جو گھر سے نکلتا ہے رحمت والے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ ہاں جی اللہ پاک فرماتے ہو میرے فرشتے ہو چلو میرے سجدے بند کرو، مجھے جو رکوع کر رہے ہو بند کرو، تسبیحیں چھوڑ دو، آج یہ میرا بندہ اپنے گھر سے علم سیکھنے کی نیت سے جا رہا ہے، تم سارے کام چھوڑو اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ۔ رحمت والے فرشتے فرمایا ان کے لیے ہوا کے اندر پرندے، ہاں جی بلوں کے اندر چونٹیاں، سمندروں کے اندر مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں اللہ اس کے اوپر تم اپنی رحمتیں نازل فرما۔ علم حاصل کرنا کوئی معمولی کام ہے، یہ تھوڑی سی دیر بیٹھ کے جو درس حدیث سنتے ہیں اور یہ نیت کر کے آتے ہیں نماز پڑھ کے درس حدیث سنیں گے، 1-2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ سن لیتے ہیں تو فرمایا ایک ایک قدم پر 700 نیکی ملتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ قبول فرمائیں، عمل کی توفیق دیں۔